السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عبداللہ مارکیٹنگ والا ہے اور میں ریحان کالج اورنگی کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور مجھے جو ٹاسک ملا گیا ہے سر عمران، اور جو ہمارے ٹاسک ہیں آج اس ٹاسک کا حصہ ایک جنرل انٹرویو ود مس نورین نور بائک ٹریننگ والی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری قابل تعریف ہمارے ساتھ ہوتی ہیں مس نورین۔ تو ان کی تعریف یہ ہے کہ یہ بائک ٹریننگ والی ہیں اور ادھر بائک ٹریننگ میں آئی تھی۔ تو آج ان سے ہم اس انٹرویو میں جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے بائک ٹریننگ کیسے سیکھی، کس کس کو سکھائی، کیا کیا کیا، اور اس میں ان کو کیا کیا ہرڈلز آئیں، کیا کیا وہ ان سے ان کی ساری جرنی کے بارے میں جانیں گے اور اپنے اس سفر کا آغاز کس طرح کیا۔ اور السلام علیکم مس نورین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ دعائیں آپ کی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، تو آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں۔ میں یہاں پر ریحان اسکول میں سر عمران مجھے یہاں لے کر آئے، تو وہ بھی بائک سکھانے کے لیے، یہاں کی گرلس کے لیے جو ہماری ٹیچرس وغیرہ ہیں۔ تو میں نے یہاں جوائن کیا تھا 28 فروری کو نا۔ تو پہلے میں سب سے پہلے فرسٹ ڈے میں منور میں تھی، تو 1 ویک میں منور میں وہاں رہی، تو وہاں پہ کچھ میں نے ایڈمیشن وغیرہ کا سیکھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ڈے میں رمضان کے فرسٹ روزے کو میں وہاں چلی گئی، کیا نام ہے اپنے کورنگی کیمپس میں۔ وہاں پر میں نے یعنی کہ مس رہا سر، کیا نام ہے سر تھے وہاں پر، افسا تھی، مس صوفیہ، سب سے میری ملاقات ہوئی، مس ایمان سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ کہ سر الطاف بھی تھے وہاں پر۔ پھر وہاں سے میں نے سیکنڈ ڈے دوسرے دن سے میں نے وہاں کی جو میری ٹیچرس وغیرہ تھی ان کو میں نے بائک سکھانا شروع کری۔ مس راحت کی میرے ساتھ ہیلپر ہوتی تھی، ہم روزے میں وہاں میدان میں جا کے ان کو بائک سکھاتے تھے، جس میں حفصہ تھی اور ہماری فریال تھی، انہوں نے بھی ماشاء اللہ اچھے سے سیکھ لی، مس صوفیہ تھی، ان لوگوں نے، مس اقرا ہماری جو ان لوگوں نے سب بائک سیکھی۔ اس کے بعد منتھ کے بعد پھر میرا یہ ہوا کہ میں ایڈمیشن آفیسر میں آ گئی، ایڈمیشن ٹیم کے ساتھ بیٹھ گئی، ایڈمیشن لینے لگی۔ اس کے بعد کچھ ٹائم بعد 1 منتھ کے بعد مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا، یہاں اورنگی اسکول کو آن کرنا تھا، تو یہاں آ گئی۔ یہاں پر اورنگی اسکول کو زمین سے اٹھایا، اس کو کلین کیا، سر فائق، سر عمران سر فائق تھے اور منوج سر تھے، ایمان مس تھی۔ تو ہم لوگ یہاں آتے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو ٹرانسفر ہو گیا، تو پھر میں ایک گلی رہ گئی یہاں پر۔ پھر میں ریگولر آتی تھی یہاں پر، اسٹارس کو کلیننگ کرتے ہیں، پھر ایڈمیشن لینا کرنا، ایڈمیشن اسٹارٹ کیا۔ اس کے بعد پھر میرا خیال جولائی میں نے 11 تاریخ کو اسکول کو آن کر لیا تھا۔ اسکول آن کرنے کے بعد 1 منتھ کے بعد بھی میں مطلب اگست کی 9 تاریخ کو سے 2-3 دن پہلے ہم نے یہاں پر بس اس کی یعنی کہ سالگرہ منائی اپنے اسٹوڈنٹ کے بعد۔ پھر میں 9 تاریخ کو کوئٹہ روانہ ہو گئی۔ وہ عمیر میرے ساتھ تھا، وہاں مجھے دوسرا اسکول کھولنا تھا، تو وہاں جا کے ہم نے اسکول آن کیا، اس کی کلیننگ، اس کا وال پیپر وغیرہ، مطلب ان کے اسکول کو بنایا، کارپیٹنگ وغیرہ کی، پھر وہ اسٹارٹ کیا وہاں پر میں اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کیے۔ 46 ڈیز میں وہاں سے واپس کراچی آ گئی، مطلب اکتوبر کی پہلی کو میں یہاں کراچی میں تھی۔ کراچی آنے کے بعد میرے گھر میں شادی تھی، وہ شادی کی چھٹیاں یعنی کہ 4-5 دن کی، اس کے بعد پھر میں واپس سے کورنگی اسٹارٹ کیا۔ کورنگی سے پھر دوبارہ میں چلی گئی منور میں سرباب کو میں نے بائک سکھانی تھی۔ تو اسی لیے میرا سفر بہت زبردست ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ 1 ویک میں سر کے ساتھ تھی، پھر اس کے بعد سر کا حکم آیا کہ مس اورنگی جانا ہے، تو سر اوکے۔ دوسرے دن سے محتشم سر کو لے کر آ کے یہاں پر سے اس دن سے اسٹارٹ کیا ہوا، مطلب مجھے 2 منتھس ہو گئے یہاں پر بھی آئے ہوئے۔ تو ریگولر ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، کچھ مسئلے مسائل تھے لیکن الحمدللہ ہمارا اسکول بہت اچھی طرح جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ اورنگی میں آج کل میں یہاں پر پہلے ایڈمیشن آفیسر، پھر یہ فیسیلیٹرس پہ آ گئے۔ اب یہ تھوڑا سا بڑی لمبی کہانی۔ عبداللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی مس، آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئرلی؟ اچھا مس، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کے، بہت خوشی ہوئی آپ کا سفر جان کے، اور مجھے بہت شوکنگ ہے اور
بہت موٹیویٹڈ ہے یہ سفر آپ کا میرے لیے کہ آپ اگر ایک خاتون اور ایک لیڈی ہو کے یہ سفر کر رہی ہیں تو ہم ینگ بوائز ہیں، ہمیں کتنا کرنا چاہیے. مجھے بہت موٹیویشن ملی آپ کی اسپیچ کو سن کے، بہت ماشاءاللہ اچھا لگا. اچھا ویسے میرے حساب سے جو مجھے لگا نا نورین نور بائک ٹریننگ والی کم کیمپس کھولنے والی زیادہ. ماشاءاللہ جتنے آپ نے کیمپس کھولے، اورنگی ٹاؤن، اس کے بعد کوئٹہ میں آپ نے اسٹارٹ اپ کیا، اس کے بعد آپ منور میں گئی، مطلب ہر اس کے ساتھ آپ کوآرڈینیشن میں رہی. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہنستا کھلتا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی اس کو مزید دل سے کرنے کی دے، نہ کہ پیچھے کی طرف لے کے آئے. میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح رہیں بلکہ اس سے بہتر ہی ہوں، نیچے کی طرف نہ آئیں. اچھا مس نورین، میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے، آپ نے بہت سفر کیا تو سب سے امیزنگ جو سفر تھا بائک ٹریننگ کا ایک پوچھتا ہوں. بائک ٹریننگ میں آپ نے اسٹارٹ اپ کیسے لیا اپنے لائف میں؟ بائک ٹریننگ تو آپ ادھر کروانا تھی، اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بائک ٹریننگ آپ نے خود کہاں سے لی اور کیسے یہ سفر شروع ہوا؟ جی مس. عبداللہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سفر تو صرف ریحان اسکول کا آپ کو بتایا ہے. میرا سفر تو بہت زبردست، بہت اچھا، بہت بیسٹ رہا ہے. پہلے میں ایک آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا. میں نے پہلے اس سے پہلے امن فاؤنڈیشن میں بھی کام کیا ہے. میں نے پہلے سب سے پہلے بوتیک اپنے گھر میں کھولا تھا شاہد توکل کا، وہ میرے گھر میں کارخانہ ماشاءاللہ سے چلتا تھا. اس کے بعد میں امن فاؤنڈیشن چلی گئی، وہ جاب میں نے کی. اس کے بعد میں نوجوان میں چلی گئی جس میں سر عمران سر ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اور اس کے بعد پھر میں سعودیہ چلی گئی، سعودیہ سے واپس آئی تو پھر میں نے بحریہ ٹاؤن میں جاب کری، جہاں میں بائک پہ بحریہ ٹاؤن جاتی تھی. ٹھیک ہے، پھر واپس چلی گئی کوئٹہ، وہ سعودیہ. پھر سعودیہ سے واپس آئی تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی کری. اس کے بعد پھر پتہ کیا ہے، میں نے آغا خان میں جاب کری 1 ایئر نرس، اور ان کے ساتھ بھی وہ میرا اچھا یعنی کہ وہ تھا. میں نے بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی کام کیا ہوا، وہاں بھی میری بہت اچھی یعنی کہ پیار بنی ہوئی ہے الحمدللہ. جہاں میں گئی ہوں اللہ کا شکر ہے، لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں اپنے اس سے نہیں بولی کیونکہ میرے پاس کالس وغیرہ آتی. اچھا اب میرا یہ سفر ہے کہ بائک میں نے کیسے سیکھی اور بائک کا کس طریقے سے آغاز کیا. بائک ایک میرا شوق تھا کہ شوق میں پہلے میں سائیکل تو ہم چلاتے تھے کیونکہ بابا ہمارے تھے نہیں، تو ہم بہنیں زیادہ اور بھائی ہمارا ایک ہے، ہم 8 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. تو ہم نا گھر کی سودا سلف وغیرہ بائک میں اس پہ سائیکل پہ لاتے تھے. اب شادی کے بعد شوق لگا بائک، سائیکل تو چلاتی تھی، سسر بیٹھے ہوتے تھے چلا لیا کرتی تھی کیونکہ لاڈلی تھی سسر کی اپنی نا. اس کے بعد پھر بائک کا شوق لگا تو بائک سیکھنا شروع کری نا شوق میں، جس میں میرا اپنا پارٹنر جس کے ساتھ میں یعنی کہ وہ ڈیزائنر، اس نے سکھائی، ہسبینڈ نے سکھائی، نند کے شوہر نے سکھائی، سسر بیٹھے ہوتے تھے، الحمدللہ سیکھ لیا. اب وہ جو سیکھ لیا نا وہ ضرورت بن گئی. پھر میری مس شائستہ ماہین، انہوں نے بولا کہ مس جب آپ کو بائک چلانا آتی تو آپ آفس پہ بائک کیوں نہیں آتی. ان کی وجہ سے میں بائک پہ جانا شروع کرا. میں نے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے کیونکہ 1 ایئر ہو چکا ان کی ڈیتھ ہوئے ہوئے نا. تو اور وہ بہت اچھی میری پارٹنر تھی. سر عمران بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آسین بھائی جو ہے نا ان کی بہن تھی چھوٹی، سر آسین جو ہے نا ان کی چھوٹی بہن. اچھا بہرحال کیا ہوا کہ وہ بائک جب چلانے لگی نا تو دور سے دیکھ کے نا رش کو کھڑی ہو جاتی تھی کر کے، آگے نہیں جاؤں گی. پھر آہستہ آہستہ فیس کرنا شروع کر. آج کوئی میرے برابر سے گزر جائے، ان کے رش ہوتا ہے نا، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی. آج صبح بھی مجھے آنے میں بہت پرابلم ہوئی کیونکہ رش اور ٹریفک کی وجہ سے ایک طرف سے برج بن رہا تھا، دوسری طرف سے ڈبل ٹریفک چل رہا تھا، تو مجھے پرابلم سے نکلنا پڑا، لیکن کہ الحمدللہ فیس کر کے میں نکلی اس کو. اچھا وہ بائک سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ لوگوں کو وہ بھی سکھائی. بائک اتنا یعنی کہ اچھا لگنے لگا کہ کچھ روڈ پہ آؤ تو بہت سارے لوگ تنگ. میں نے جس دور میں بائک سیکھی نا اس دور میں پتہ کیا لوگ نا تنگ کرتے تھے آپ کو. تنگ تو وہ آج بھی کرتے ہیں آپ کو کہ آپ بائک چلا رہے ہو نا، کیونکہ لیڈی کو دیکھ کے نا وہ آپ کو برابر سے بھی گزر جائے آپ ڈر جاؤ. وہ جو تنگ اس وقت ایسا کرتے تھے کہ جیسے کہ نا وہ ایسا ظاہر کرتے تھے آپ کا دوپٹہ گر رہا ہے. اچھا میری شروع سے عادت ہے اسکارف باندھ کے اور اس طریقے سے چلنا، کہیں سے کوئی چیز نہیں گر سکتی نا. تو برحال وہ ان کا سنے. اب اس چیز کی بھی عادت بن گئی، لوگوں کو فیس کرنے کی پڑ گئی کہ اب لوگ آتے ہیں ریس لگا لو. پھر کیا ہوا کہ میں نے بائک سکھانا شروع کری، لوگوں کو مشورہ دینا شروع کرا. فری آف کاسٹ میں نے بائک سکھائی. پیسے میں نے بہت کم لیے، کبھی بھی نہیں لیے، تھوڑا لیا. پھر ریحان اسکول میں آئی تو جب میں لڑکیوں کو بائک سکھانے لگی تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ بھائی کہ روڈ پہ ابھی آپ باہر نکلو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں آپ کو بائک چلاتے ہوئے، تو خوشی سی ہوتی ہے کہ یار کوئی ہمارے جیسا کھڑا ہو رہا ہے
اور اپنے پیروں پہ. کیونکہ بائک سیکھنا ایک بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک شوق ہے, بائک آپ کی ضرورت بن گئی. وہ کیوں؟ آپ اسکول جاؤ, آپ یونیورسٹی جاؤ, آپ آفس جاؤ, یا آپ کے کوئی گھر کے کام ہو, تو وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں کرتے. آپ کے پاس اگر بائک نہیں ہے اور آپ بائک نہیں چلا سکتے, تو آپ پہلے رکشہ دیکھیں گے یا کوئی گاڑی دیکھیں گے, کنوینس دیکھیں گے, آپ ڈبل کرایہ جا رہا ہے. بائک میں کیا ہے, آپ کا ایک دفعہ فیول ڈل گیا, آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں. کسی پرابلم میں نہیں پھنس سکتی, میں گھر جاتی ہوں اپنے سارے کام کرتی ہوئی جاتی ہوں. پھر وہاں سے اگر مجھے کوئی کام ہوتا تو ماشاء اللہ بیٹا میرا بڑا ہو چکا, سیم آپ کے نام کا ہے عبداللہ, تو وہ مجھے گھر پہ جانے کے بعد تو وہ خود ہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کہیں مجھے کوئی پرابلم ہے, مجھے کہیں جانا ہو, اچانک اکیلے جانا ہو, تو میں چلی جاتی ہوں. اب جیسے عید ہماری گزری تھی, ہمیں 3 جگہ جانا تھا, ایک جگہ میں گئی, ایک جگہ عبداللہ گیا, دونوں نے بائک لی, ہم نے اپنی ذمہ داری کو وہ کرا پورا نا. مطلب پریشانی نہیں ہے بائک چلانا. اور بائک چلانے سے بس یہ کہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھے, روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے سارے تو اندھے ہیں, آنکھوں والے تو آپ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. پھر بھی آپ کو پتا ہے بہت سی پرابلمس آ جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے. کل میں بہت پریشانی سے گھر گئی ہوں, بائک کو میں نے بننے کے لیے دیا, آج میں دوسری بائک لے کر آئی ہوں عبداللہ کی فرینڈ کی, کیونکہ بائک بہت تنگ کر رہی تھی. ایک وقت کو تو میں بہت آرام سے چلی, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, میں بھول گئی. بائک بڑی اسپیڈ سے, بھی مجھے یاد ہے میری بائک تو تنگ کر رہی ہے تھوڑا سا آرام سے, لیکن تھوڑا سا ٹائم دے کے میں پہنچ گئی مکینک کے پاس. الحمدللہ سلیمان نے وہ بائک میری بننے کے لیے دیا, آج انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن ایک بات ہے, واقعی ایک ہماری ضرورت بن گئی ہے بائک, اگر نہیں ہو تو بہت پرابلم ہے. مس ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اس میں ہمیں اتنے سبق ملے جو آپ نے انٹرویو دیا, اور میں اس کو انالائز کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ مطلب ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے. اور مطلب میں نے جو آپ سے ابھی بیٹھے بیٹھے سیکھا, اور یہ سیکھا کہ جس چیز کا آپ میں انٹرسٹ ہے, جس چیز کا آپ کو شوق ہے, اور وہ آپ کا ضروریت زندگی بن گیا ہے, تو آپ اس کو کر جاؤ. جو ڈیفیکلٹی مرضی آ رہی ہے, روڈ پہ چلتے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ادھر کمرے میں کوئی انٹرویو ہو رہا ہے اس میں آ رہے ہیں, جس چیز میں آپ نے شوق پیدا کر لیا اور کرنے کی ٹھان لی, تو آپ اس میں اپنی منزل ہر طریقے سے پار کر سکتے ہیں, اور آسانی سے اس کو آپ کور اپ کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھا یہ ایک شارٹ ٹرم میسج تھا جو آپ نے مجھے دیا, اور میں نے جو آپ سے بھی بیٹھے بیٹھے کنورسیشن کے دوران سمجھا اور سیکھا. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کی ہر بات میں ایک نہ ایک لیسن ہے, اور میں ہر اسٹوڈنٹ کو کہوں گا جتنا بھی ہو سکے چیزوں کو لرن کرنا سیکھیں. جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک ریل دیکھ رہے ہیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں اس سے لرن کریں. مس کے سبق جو کہہ رہے ہیں اس سے لرن کریں. بہت خوشی ہوئی مس. اچھا مس, مجھے یہ بتائیں کہ کالج میں اگر اب ہم آئے, ریحان اسکول میں اگر ہم آئے, تو ابھی مطلب نیو مینجمنٹ, نیو فیسیلیٹیٹرز اور نیو سب کچھ آیا ہے, تو آپ کو ابھی تک سب کا کیسا سفر جا رہا ہے, اور سب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب کے ریمارکس آپ پاس کریں گی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ریحان اسکول الحمدللہ آنے سے پہلے تو پتہ تھا مجھے, میں پہلے سے ریحان اسکول کو جانتی, کیونکہ میں پہلے سے جوائن تھی ان لوگوں کے ساتھ, سب کے ساتھ ساتھ ریحان سر عمران کے ساتھ تو بہت زیادہ تھی. لیکن یہ کہ جوائن کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ریحان اسکول بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کو. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اکنالج دے رہا ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو چلنا سکھا رہا ہے, سب سے دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنا سکھا رہا ہے, ان کے کانفیڈینس دے رہا ہے. تھے تو پہلے میرے پاس تھا, لیکن اب ڈبل ہو گیا, کانفیڈینس میرا بڑھ گیا ہے. تو یہاں آنے کے بعد تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ٹریننگ کے بعد میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی یعنی کہ ٹریننگیں پوری کروں گی اور یہ کروں گی, لیکن سر عمران کے کہنے پہ اور سر ریحان ان کو پتہ تھا کہ میں کر سکتی ہوں, تو انہوں نے بولا تو اسٹارٹ کیا. اور الحمدللہ اپنے آپ کو خوشی سی ہوتی ہے کہ ہم اسے یعنی کہ ان کی ٹیچر ٹریننگ کو ان کو کمپلیٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں, اور ان کو فیس کرتے ہوئے چل رہے ہیں. آج پیرنٹس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایڈمیشن کے آفیسر میں اس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کال پہ بات کر, کانفیڈینس اتنا بڑھ گیا کہ ہم الحمدللہ کہ ہر بات کر سکتے ہیں, ہر کسی کو فیس کر سکتے ہیں, ان کو رائے دے سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ آفرس بہت آئی ہیں جابس کی, لیکن ریحان اسکول سے جانے کا اتنا سا بھی ارادہ نہیں, آگے بھی نہیں ہے اور نہ ابھی ہے ارادہ, کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. اچھا یہاں بھی ڈاکٹر سب سے ملو, پروفیسر سے ملو, مطلب
टीचर से मिलना, मैं कोयटा गई हूँ तो कोयटा में मैं इतने माशाल्लाह सर के फ्रेंड मेरे साथ, मैं उनके साथ गई थी, इतने बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। जैसे वहाँ मैं डॉक्टर से मिली, टीम से मिली, वहाँ पर यानी कि सर मुझे होटल लेके गए, वहाँ पर लोगों से मिली, तो इतना अच्छा लगा। जब प्रोफेसर वगैरह आते हैं, सर वगैरह आते हैं, मैनेजर वगैरह आ रहे थे, तो आपकी राय चेंज हो रही है, आपके माइंड में उनकी यानी कि डिफरेंट बातें आपके पास आ रही हैं, तो आपको पुख्ता हो रहा है। आप सबसे बड़ी बात है कि आप हर तरीके से बात कर सकते हो, हर लोगों से मिल सकते हो। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे कोयटा के, माशाल्लाह से इस तरीके से बात करते थे, आपको इज्जत दे रहे होते थे। और सबसे बड़ी बात इज्जत देने की वजह ये कि हम रेहान स्कूल में थे, कि रेहान स्कूल के हैं। जब रेहान स्कूल का नाम आता है ना, रेहान अल्लाह वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी पोस्ट ना और यूं ऊंची हो जाती है, लोग आपको और मोहब्बत, अच्छा रेहान स्कूल में आप रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में, तो आपको यानी कि एक फखर सा महसूस होता है कि हम रेहान अल्लाह वाला स्कूल में, तो मतलब अच्छा लगता है। दूसरा यानी कि निखार आ रहा है। देखिए आप एक तरीके से आप एक है ना, कहते हैं ना वो नगीना होता है, हीरा होता है, हीरा को तराशा जा रहा है। तो सर रेहान ना सबको तराश रहे हैं, और उनकी बहुत मोहब्बत और इखलाक है जो हमें वो सब कुछ सिखा रहे हैं। कहीं भी किसी भी जॉब पे आप जाएं तो वहाँ नहीं सिखाते। ये पहला मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पर मुझे ये सिखाया भी जा रहा है, हम लोगों को लेके भी चल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी अब? अच्छा मिस, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छा, लेकिन आप मेरे सवाल को नहीं समझ पाए कि मैंने पूछा आपसे कि रेहान स्कूल के जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके साथ आपका कैसा जा रहा है, तो इस सवाल का अगर आप मुझे थोड़ा सा उसमें हर रेहान किसी स्कूल के, हाँ मैं बताती हूँ, मैं बात खत्म होने के बाद मुझे याद आया था। रेहान स्कूल की फैसिलिटीज मतलब हमारे, एक तो पहली बात है स्कूल के, ठीक है, वो सारे एक से बढ़कर एक है, वो बहुत कुछ सीखे। लेकिन अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉलेज के बॉयज से साथ रहना होता है, बात करनी होती है उनके वैसे। तो अभी जो मेरी टीम जो आई है ना औरंगी में, बेस्ट आई है, कि मैं उसके लिए, अगर आपको ना कि आप ये कहोगे कि ना तारीफ, कहते हैं ना तारीफ खुदा की जिसने उसे बनाया। तो सर ने जो हमारे पास अभी जो हमारे क्या नाम है सलाउद्दीन जिनको लेकर आए उन तीनों को, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक अपनी मिसाल खुद है, कि उनकी तारीफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी जो हमारे पीछे अब्दुल राफे और अब्दुल्ला और क्या नाम है हमारे इरफान साहब हो गए, इरफान इरफान है, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनसे ऊपर मतलब वो बच्चे भी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे, उन्होंने कुछ सीखा हुआ था कुछ नहीं, लेकिन माशाल्लाह वो भी अच्छे थे, उससे अच्छे अभी मुझे फैसिलिटी बहुत अच्छी मिले वाले, कि अब्दुल्ला भी है माशाल्लाह से, वो समझते हैं और क्लास को अच्छे से ले लेते हैं। जैसे आप आपके बारे में कहती हूँ, मौला बख्श हैं, मौला बख्श भी अच्छे से, यानी कि उनको जो बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उन लोगों को ना मौला बख्श को, ना अपने यानी कि उसामा को, अब्दुल्ला को गाइड करके चलो, तो अब्दुल्ला माशाल्लाह तो पहले तो वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा, लेकिन माशाल्लाह वो जो क्लास लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मौला बख्श भी अच्छे चल रहे हैं, तो मतलब सर ने अगर भेजा है और सलाउद्दीन लेकर आए तो फिर वो बेस्ट ही भेजेंगे ना। हमें यहाँ पर नीड थी, तो हमें टीचर बहुत अच्छे मिल गए, हमें अच्छा बोलना नहीं पड़ता, मिस हमें कोई काम को वो आगे सपोर्ट कर रहे होते। अच्छा मिस, आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो वैसे तो इंटरव्यू अगर आप मेरा करेंगे तो उसमें भी मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इन अ शॉर्ट फॉर्म मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सर ने तो जो कहा कहा, लेकिन मेरा अपना शौक था कि मैं आऊँ और टीचर्स ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लूँ। और जब मैं पहले इधर आया था, मुझे कुछ भी मतलब आपको मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसको सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। इसको मैं जितना जल्दी कवर अप करूँगा। पहले दिन आपने गाइड किया, दूसरे दिन मैंने खुद से किया, तीसरे दिन चैट जीपीटी से पूछा, फिर मौला बख्श की गाइडेंस ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बन चुका है निज़ाम कि मैं क्लास को खुद ही लेके चल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे की रिपोर्ट देनी होती है तो मैं आपको कह देता हूँ मिस इस बच्चे की कल आपने रिपोर्ट मुझसे लेनी है, कुछ पेरेंट्स से बात है जो मैं करूँगा, और मैं आके बता देता हूँ। बाकी क्लास कंडक्ट भी में अगर कोई इशू आता है तो मैं सर सलाउद्दीन या सर मौला बख्श के पास फ्रेंडली रिकमेंड कर देता हूँ। तो मैंने यही सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। सर का भी बहुत इसमें है कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया खुद से कि बेटा आप सीखना चाहते हो तो जाओ। तो मैं इसको सीख रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हर बच्चा कमाएगा 1 लाख बहाना। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हम इंशाल्लाह अपना हर काम करेंगे। और इसको अगर नहीं सिखा रहा कोई, मेरी तरफ से लास्ट मैसेज और लास्ट
لاسٹ ایک ایڈوائز میری طرف سے. پہلے ہم مس کی لیں گے پھر میں آپ کو دینا چاہوں گا. مس اپنی ایک شارٹ فارم میں لاسٹ ایڈوائس دے دیں اسٹوڈنٹس کو. دوبارہ بولو. مس میں یہ بول رہا ہوں اپنی ایک ایڈوائس چھوٹی سی ریکارڈ کروا دیں اسٹوڈنٹس کو, لاسٹ جو آپ دینا اچھا چاہتی اچھا. ہیں, پھر اس کے بعد میں دوں گا اور دین اسٹوڈینٹ کو کیا, میں پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گی اور میرے سننے والوں کو بھی, جو بھی سب سن رہے ہیں. پہلی بات تو ہمارے کہ دیکھیں ماشاء اللہ کہ ہمارا اسکول اس وقت ورلڈ میں چل رہا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً آ چکا ہے. اور اسکول کے اسٹوڈنٹ کیا, اب تو ہمارے کالج کے بھی ماشاء اللہ ہیں اور بیسٹ چل رہے ہیں, بہت ہی زبردست چل رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ریحان اسکول آئیں اور ریحان کالج آئیں, وزٹ کریں. میں نہیں کہتی آپ ایڈمیشن کروانے آئیں, آپ پہلے آ کے یہاں وزٹ کریں, پھر دیکھیں, اس کے بعد آپ کی رائے میں پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا اسکول کھلا ہے, کیا چیز ہماری سکھائی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ بوائز گرلس وومین مین دونوں سب کا ہی, میں ان کو سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنے پیروں کو زمین پہ جما کے رکھیں. جب آپ اپنے آپ کو رکھیں گے نا مضبوط, تو آپ کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا. جو آپ چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ بڑھتے رہیں گے. کوشش کریں, کوشش کرنے سے آپ پیچھے نہیں ہو سکتے. دوسری بات ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو مسکراہٹ دیں, مسکراہٹ صدقہ جاریہ. تو مسکراہٹ سے کیا ہوتا ہے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا, سامنے والے کے چہرے پہ خود ہی آ جاتی ہے. آپ غصے سے دیکھیں گے, ویسے دیکھیں گے, تو لوگ ڈر جائیں گے. آپ سے جو بات کرنے بھی آنا ہوگا نا, وہ بھی بےچارے بھول جائیں گے, پتہ نہیں یہ غصے میں بیٹھے ہم کیا بات کریں. تو ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو مسکرا کے بات کریں, مسکرانا صدقہ جاریہ. اور رہی بات کہ میری ویورس کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, خالی لیڈیز اور لڑکیاں یہ محنت نہیں کرتی, لڑکے بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں, جینٹس بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی محنت کر کے آگے جاتے ہیں. جیسے ہم محنت کرتے ہیں نا, وہ ہم سے زیادہ ڈبل کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لیڈیز کو تو کہیں نہ کہیں لوگ خیال کر لیتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کو نہیں کرتے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب کو اپنے محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ لازمی دیتے ہیں. الحمدللہ کہ جو سوچا نہیں تھا وہ کچھ مجھے سب ملا. کبھی ہر چیز میں نے کی, ہر چیز مجھے خواہش ہوئی. ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اپنا گھر دکھا دے, اس نے اپنے مجھے پتنی کون سے ذریعے سے میری جاب ہو گئی, اور میں نے اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا. تو جب اسے یعنی کہ ہر چیز کو, ایک چھوٹی سی چیز کو سب کچھ ہو گیا, اور اللہ سے مانگا اور ملا, تو پھر سب کو کیوں نہیں ملے گا. مانگو اس رب سے, وہ دینے والا بیٹھا. اچھا مس, ماشاء اللہ بہت ہی اچھا میسج دیا آپ نے لاسٹ میں. اور میں ایک میسج دینا چاہوں گا, اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ میرے اس میسج کو سنیں اور باقی بچے بھی اس پہ غور کریں. پہلا میسج جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایک جو پیار سے سمجھ جاتے ہیں, پیار کی زبان سمجھتے ہیں, ان کے لیے پیار کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں. جو غصے کی زبان سمجھتے ہیں, تھوڑا روب کی زبان سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ اس طریقے سے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بات اسٹوڈنٹ نہیں کر رہا کہ سر جس لہجے سے ہیں ہم ان کو اس حساب سے بات کریں. یہ صرف ہم اپنے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام, کہ آپ اپنے اندر بھی بیٹا چینجنگ لے کر آئیں. اور دوسری چیز مس یہ ہے کہ اپنے اندر اتفاق پیدا کرنا چاہیے, سب کو ایکول لے کے چلنا چاہیے. میرے سب کے لیے کالج کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ فیسلیٹیٹر, سب کے لیے میری پیغام ہے کہ جتنے بھی ہیں سب بچوں کو برابر لے کر چلیں, چاہے وہ کالج کا ہے چاہے وہ اسکول کا ہے. اس سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کسی کو اگر آپ ایکسٹرا سمجھا رہے ہیں تو دوسرے بچے کے ساتھ بعد میں اس کو جتنا ٹائم دیں. آپ ناانصافی نہ کریں, اس کا پھر آپ کو اینڈ میں پھر حساب دینا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے سب بچوں کے ساتھ. تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کو صحیح گائڈ کیا. میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں جس بچے کو پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ زیادتی نہ کروں. اگر ایک کو اچھا سمجھا رہا ہوں, دوسرے کے ساتھ نہیں کوآرڈینیشن ہو پا رہی, تو پھر پرسنلی طور پر میں اس سے رابطے میں رہتا ہوں اور اسے کہتا ہوں بیٹا ایسے کر لو, ایسے کر لو. تو زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اینڈ میں ہم نعرہ لگائیں گے ریحان مس مل کے, ریحان اسکول زندہ باد. اللہ حافظ. Thank you so much for joining us today. اللہ